وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آپ سب کے لیے خوشی کا موقع ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے سعادت اور خوشی کا موقع سب سے زیادہ ہے. 1992 میں حافظ ہوا ہوں. لگتا ہے کہ میری عمر اس وقت 11.5 سال یا 11 سال رہی ہوگی، اور اس کے بعد پھر دور نکالنے کے بعد جو تراویح کا ایک سلسلہ شروع ہوا تو الحمدللہ آج تک یہ سلسلہ قائم ہے. درمیان میں تعلیم کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ 1-2 سال ہم نے تراویح نہیں سنائی جان بوجھ کر کے اپنے کسی عذر کی وجہ سے، ورنہ تراویح کا یہ تسلسل الحمدللہ تب سے قائم ہے. لگتا ہے 30 سال تو ہو ہی گیا ہوا، کیا نہیں؟ لیکن میں لگتا نہیں ہوں کہ اتنی عمر کا ہوں، مضبوط ہی لگتا ہوں دیکھنے میں. تو اس سال بھی اللہ نے اس کی توفیق دی اور میں نے تراویح سنا ہے. ظاہر ہے کہ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، اور خوشی تو ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن ختم کیا، ہم نے تراویح پڑھائی. جب ایک طالب علم قرآن کریم کا حفظ کرتا ہے تو طالب علم کے والدین کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ مت پوچھیے. اور اس کے والدین نہ جانے کیا کیا خرچ کرتے ہیں مدرسے میں، بریانی کھلاتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں، اسٹارٹر وغیرہ بھی سب نکل گیا ہے، وہ ساری چیزیں کھلاتے ہیں. اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ گھر میں بندیا چھندوا کر کے میری والدہ نے تقسیم کروایا تھا. اس زمانے کی بات، جبکہ یہ بہت بڑی بات تھی. ورنہ تو شکر پارا چلتا تھا نہیں، یا کچھ ایسا لکم وکم دانا چلتا تھا. لیکن میری والدہ کی خوشی کا عالم یہ تھا کہ میری امی نے بندیا گھر میں چھندوایا اور سب بچوں کو تقسیم کروایا اور پھر پورے گاؤں میں تقسیم کروایا. یہ میری والدہ شوق کی بات. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری 3 پیڑھی حافظ ہے. میرے چچا بھی حافظ ہیں، میں بھی حافظ ہوں، اور اللہ کا شکر ہے جتنا بھی ادا کیا جائے. میرا ایک بچہ بھی حافظ قرآن ہے، اور اس سال اس نے 11 دن میں قرآن کریم مکمل تراویح سنائی ہے. تو یہ ایک سعادت ہے. اور میں آپ کو بڑی صفائی سے بتاؤں کہ قرآن کریم توجہ ہے ہاں ادھر توجہ سے سنیے. قرآن کریم کا حفظ یہ قوت بازو سے نہیں ہو سکتا ہے، نہیں. بڑی ذہانت ہے، بڑی فطانت ہے، اور جناب والا بڑی محنت ہے. نہ، ایک سعادت ہے جو اللہ کی طرف سے وہبی طور پر میسر ہوتی ہے. بہت دیکھا ہے ہم نے، درمیان میں ہی چھوڑ دیا. والدین بہت چاہتے ہیں، بچہ نہیں چاہتا ہے، بچہ بہت چاہتا ہے، والدین نہیں چاہتے ہیں. پڑھتے پڑھتے درمیان میں کوئی. میرے ایک ساتھی ہیں حضرت مفتی صاحب جو اس وقت حدیث پڑھاتے ہیں، انہوں نے اپنے بچے کے سلسلے میں محنت کی، کوشش کی، مدرسے میں اپنے ساتھ رکھا. جب بچہ مدرسے میں آتا ہے 7-8 پارے حفظ بھی ہو گئے، پیٹ کا درد شروع ہو جاتا ہے، قے کرتا ہے. وہ گھر جاتا ہے بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹروں کو دکھا کر کے وہ پریشان ہو گئے کہ ماجرا کیا ہے. کچھ نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں. گھر گیا ٹھیک، مدرسے میں آیا پھر وہی کیفیت شروع. بالآخر چھوڑ دیا، حفظ نہیں کرا سکے. وہ ساری کوشش کے باوجود بڑی محنت، دعا، رو دھو، ہمارے سامنے بیچارے افسوس کا اظہار کرتے رہے. اور جب میرے بچے کا قرآن ختم ہوا تو کہا تم مجھے بلاؤ میں آؤں گا. ساری مصروفیت چھوڑ کر کے صرف اس سعادت کے لیے آئے کہ میرے ساتھی کا بیٹا حافظ قرآن ہوا. میرا بیٹا تو نہیں ہوا، کم از کم میرے ساتھی کا بیٹا حافظ قرآن ہوا ہے. وہ رات کو آئے اس میں شرکت کے لیے. تو دیکھیے اتنی کوشش کے باوجود بھی وہ اس سعادت سے محروم رہے، نہیں حاصل کر سکے. معلوم نہیں اب کیا ہے. حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمہ اللہ جو ایک بڑے آدمی تھے، منگیر کے رہنے والے تھے، آپ حضرات جانتے ہیں. ان کی بڑی خدمات ہیں ملکی سطح پر. میں نے خود حضرت کا بیان سنا. چترا مدرسہ جو ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، وہاں جلسہ ہو رہا تھا. تو جلسے میں حضرت نے فرمایا کہ سنو، میں تمہیں کہتا ہوں اور غور سے سنو کہ میرے دادا بھی عالم دین تھے،
मेरे वालिद भी आलिम दीन थे, मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी, मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन हूं। लेकिन सुनो कि मेरे खानदान में कोई भी हाफिज नहीं है। ये सआदत हमें हासिल नहीं है। खुले लफ्जों में भला आलिम तो बन गए, लेकिन हिफ्ज हमारे खानदान में नहीं आया। आज तक मेरे खानदान का कोई हाफिज नहीं है। तो ये सआदत है। इसका बच्चा हाफिज बन जाए, फूले समाओ, खुशी से उछलो, ऐसी दावतें करो कि लोग याद रखें, बोला वाह, वलीमा भूल जाए आदमी, ऐसी दावत करो खुशी पर। तो जबरदस्त किस्म का भाई एक सआदत बच्चे को हासिल हुई है कि हदीस पढ़ने पर और दूसरी चीजों के पढ़ने पढ़ाने पर वो बातें नहीं है और वो फजीलतें नहीं है कि जो कुरान के पढ़ने पढ़ाने पर और कुरान के हिफ्ज पर हदीसों में मनकूल है। इक़रा वरक़्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतका इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा, पढ़ता जा और चढ़ता जा, और तुम्हारा मकाम वही है, जन्नत में तुम्हारा दर्जा और मकाम वही होगा जहां तुम्हारी आखिरी आयत की इंतहा होगी, वो जगह तुम्हारा मुस्तकर है, तुम्हारा ठिकाना है। ऐसी सआदत इसको हासिल है। और इसको इख्तियार होगा कि तुम्हारे खानदान में से जितने 10 लोग हैं ऐसे कि जिनके लिए जहन्नम का फैसला हो गया है, जाओ उन सब के लिए सिफारिश कर ले, मैं सिफारिश कबूल करूंगा। तो बड़ी फजीलतें। इसके वालिदैन को नूर का ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि मशरिक व मगरिब में ऐसी चमक होगी कि सूरज मान पड़ जाएगा। यह इज्जत है, इज्जत अफजाई है। और आपने शायद गौर भी किया होगा कि हम लोग तो कुरान ही की बरकत से खाते हैं। आलिम होने की हैसियत से मैंने इतना अच्छा खाना नहीं खाया है जितना हाफिज होने की बरकत से खाया है। बाज वो खाने हमने खाए हैं कुरान की बरकत से कि हम घर वाले भी नहीं जानते कि क्या चीज है या कैसे बन सकता है। ये कुरान की बरकत से हमने खाया है और आज तक खा रहे हैं, उसी निस्बत से खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा रखा अल्लाह ने। तो ये एक बड़ी सआदत की बात है। कुरान एक ऐसी किताब है कि जो ला शक और ला रैब है, जिसमें कोई शुबा नहीं है, जिसके हर्फ में, जिसके ज़ेर ज़बर में, जिसकी आयत में और जिसके पढ़ने में किसी तरह का कोई शक और शुबा नहीं है। जितने लहजों में कुरान करीम पढ़ा जाता है वो सब के सब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है। और कुरान सारा का सारा मुतवातिर है। और मुतवातिर का मतलब ये होता है कि इतने लोग हमेशा से उसके हाफिज रहे हैं और कुरान करीम को याद रखने वाले रहे हैं कि ये सारे के सारे कभी झूठ नहीं पढ़ सकते हैं या गलत नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। शिमाल का हो, जुनूब का हो, मशरिक का हो, मगरिब का हो, किसी भी खित्ते का रहने वाला हो, एक हाफिज आ जाए मेरे पीछे या हम उसके पीछे चले जाएं, वो हमें लुक्मा देगा, हम उसे लुक्मा देंगे। वो गलत पढ़ के निकलेगा तो हम उसकी तस्दीक करेंगे, वो सही पढ़ेगा तो हम उसकी तायीद करेंगे। ये एक सिलसिला है इस कुरान की हक्कानियत का। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है जो ला शक और ला रैब हो, जिसके एराब में गलती ना हो, जिसके अल्फाज में वहम ना हो और जिसके छापे में कोई कोताही ना रह गई हो। ऐसी कोई किताब दुनिया में नहीं है सिवाय कुरान करीम के नुस्खे के। अरब, अजम, मशरिक, मगरिब, जहां से चाहे कुरान करीम के आप नुस्खे ले आए, नुस्खे उठा करके एक दूसरे से मिलाना चाहें तो मिला लीजिए। आप देखिए कि सब कुछ ऐसा ही है। हम जैसा पढ़ते हैं हरम का इमाम जैसा पढ़ता है, हरम का इमाम जैसा पढ़ता है, नाइजीरिया का इमाम जैसा पढ़ता है, नाइजीरिया का इमाम जैसा पढ़ता है, वैसा ही इंडोनेशिया और मलेशिया का इमाम पढ़ता है। सब उसी तरीके से पढ़ते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो हिफाजत की जिम्मेदारी ली गई थी, ये इसका खुला हुआ सबूत है। और इससे बढ़कर के और क्या सआदत हो सकती है कि हम जैसे लोग उस लश्कर में शामिल हैं जिस लश्कर को अल्लाह ने अपनी किताब की हिफाजत के लिए तय किया हुआ है। इससे बड़ी सआदत और क्या होगी। या उसके सीने में कुरान करीम महफूज है, बड़ी आफरी है उसके लिए और बड़ी शाबाशी है। और ऐसे वालिदैन के लिए बड़ी मजे और बड़ी खूबसूरती की बात है और बड़ी सआदत की बात है और बड़े फख्र की बात है। इस पर वो जितना फख्र करें उनके लिए कम है कि उनका बच्चा हाफिज कुरान है। ये किताब कि जिसका देखना भी इबादत, जिसका छूना भी इबादत, जिसका पढ़ना भी इबादत, जिसका सुनना भी इबादत, जिस पर अमल करना भी इबादत, सब इबादत। जिसके लबो लहजे को पढ़ना
اور اس کو برتنا، ساری چیزیں ہر طرح سے عبادت ہی عبادت ہے. ایسی کتاب دنیا میں کوئی نہیں ہے. لا شکر لا ریب ہے. یاد رکھیے ادیان سماویہ جتنے ہیں اور جتنی کتابیں بھی آئی ہیں دنیا میں، ان کے الفاظ محفوظ نہیں ہیں. صرف اور صرف قرآن کریم ہی ہے کہ جس کا لفظ محفوظ ہے. توریت کا بھی لفظ محفوظ نہیں، انجیل کا بھی لفظ محفوظ نہیں، زبور کا لفظ بھی محفوظ نہیں. صحف سماوی جتنے آئی ہیں ان کے الفاظ محفوظ نہیں ہیں. اگر الفاظ اپنے اصلی شکل میں محفوظ ہیں تو یہ صرف قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ اس کا لفظ بھی محفوظ ہے، اس کا معنی اور مطلب بھی محفوظ ہے. کوئی تحریف و تبدیل نہیں کر سکتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کی جو ذمہ داری لی ہے یہ اس کا بین ثبوت ہے. قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ جب قرآن کو قرآن کے طریقے سے پڑھا جائے، اس کے لب و لہجے کے ساتھ پڑھا جائے، اس خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جائے، تو قرآن کو چاہے آدمی سمجھے یا نہ سمجھے اس کا دل موم ہو جائے گا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ قرآن کریم کے پڑھنے سے تمہارے اوپر رحمت کا دروازہ کھلے گا. اور جب رحمت اور سکینت نازل ہوگی تو پھر آنکھوں سے آنسو رواں ہوں گے اور دل موم ہو جائے گا. یہ قرآن کی خصوصیت ہے. آپ دیکھیے کہ اچھا قرآن پڑھنے والے کے پیچھے آپ کو تراویح پڑھنے میں بھی دل لگے گا، نماز پڑھنے میں بھی دل لگے گا. اور قرآن اگر اچھا نہ پڑھے تو چونکہ اس کو اس کے لب و لہجے میں نہیں پڑھا جا رہا ہے، جیسا قرآن نازل ہوا اس کی رعایت نہیں کی گئی ہے، تو پھر اس طرح کی رحمت نہیں اترتی ہے، جس کی وجہ سے پھر نماز میں دل نہیں لگتا ہے، پھر ادھر ادھر انسان کا ذہن بھٹکتا ہے. لیکن اگر کوئی حافظ بہت اچھے انداز سے قرآن کریم کو پڑھتا ہو تو پھر اس قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ یہ قرآن اپنے سننے والے کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے. جس طرح پانی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، قرآن کریم بھی لوگوں کے دلوں میں خود بخود راستہ بنا لیتا ہے. آپ چاہے اس کا معنی کو سمجھتے ہو یا نہ سمجھتے ہو، آپ کو بہت اچھا لگے گا اور آپ کے دل کو ایک مسرت محسوس ہوگی اور آپ کو ایک سکون محسوس ہوگا کہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. قرآن نے اس کو نقل کیا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب قرآن کریم کو یہ لوگ سنتے ہیں، نبی پر جو کتاب نازل کی گئی، جب اس کو یہ سنتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ حقیقت ہے. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم ایمان لائے اور آپ ہمیں گواہی دینے والوں میں شمار کر لیجئے. وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق. ہمیں کیا ہو گیا کہ حق آنے کے بعد ہم ایمان نہیں لائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. جب حق واضح ہو گیا تو ہم ضرور ایمان لائیں گے. تو قرآن کے سننے کے بعد ان کے دل میں اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، ایمان بڑھنے لگتا ہے. ایمان بڑھنے کے بعد پھر یعنی ایمان ان کے اندر آنے لگتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا بھی داخلہ جنت میں ہو جائے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا. تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اس کہنے کی وجہ سے اور ان کے اس اقرار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کو وہ دیتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو قرآن کریم خوش اسلوبی کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب نے موقع نکال کر کے قرآن کریم کو سنا. خود پڑھتے ہیں، صحیح نہیں بھی پڑھ پاتے ہیں، لیکن یہ قرآن کریم سے لگاؤ اور قرآن کریم سے محبت کی بات ہے کہ لوگ قرآن کریم کو سنتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ایک کیفیت اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک بہانہ ہے، ایک نظام بنا ہوا ہے کہ ہم کم از کم قرآن کریم کو تراویح میں سن لیتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پڑھا جائے پڑھنے کی طرح سے اور سنا جائے سننے کی طرح سے. قرآن خود کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو. بھلا جو لوگ جلد بازی میں تراویح کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، جو لوگ جلدی جلدی میں ختم کرتے ہیں، نہ تو پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں نہ سننے کا حق ادا کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو نیکی برباد اور گناہ لازم والی بات ہوئی کہ آدمی نے مشقت بھی کی اور مصیبت بھی برداشت کی اور اپنے آپ پر بوجھ بھی ڈالا اور اس کے باوجود فائدہ کچھ نہیں، وہ الٹا گناہ ہو گیا. ایسا کام تو نہیں کرنا چاہیے.
تو اس لیے یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی قرآن کریم کو اچھا پڑھیں گے، کریں گے انشاءاللہ، اور جو ہم سے بن پڑے گا وہ ہم تو کریں گے ہی، لیکن اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں گے کہ قرآن کریم ہمارے بچے اچھا پڑھ رہے ہوں، کریں گے تو انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیے اور اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ قرآن کریم کے لیے جو زبان الٹتی ہے اس کی عمر 10 سال سے پہلے آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو 10 پڑھا کر کے پھر قرآن پڑھائیں گے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ 5 پڑھا کر کے ہم بچے کو پڑھائیں گے، 5 میں آپ کا بچہ 11 سال کا ہوتا ہے اور بات ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ ذہن میں رکھیے کہ بچے کے لب و لہجے کو ٹھیک کرنے کے لیے اور بچے کی ادائیگی اور تجوید کی رعایت کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی عمر کا لحاظ کیا جائے۔ دوسرا اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جس طریقے سے ہم انگلش کا ٹیچر بہت اچھا لاتے ہیں، میتھ کا ٹیچر اچھے سے اچھا لاتے ہیں، اور دوسری زبان کے لیے ہم اچھے سے اچھا ٹیچر تلاش کرتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے کے لیے، نورانی قاعدہ پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی اچھا استاذ تلاش کریں۔ صرف یہ نہیں کہ امام صاحب ہیں تو بہرحال انہی سے پڑھا لو، مؤذن صاحب ہیں تو انہی سے پڑھا لو، کوئی خاتون قرآن کریم کو پڑھتی ہیں تو چلو انہی سے پڑھا لو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے، ہر انجینئر نہیں ہوتا ہے، ہر مولوی نہیں ہوتا ہے، ہر قاری نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز میں کوالٹی ہے، پھر آپ نے قرآن کے سلسلے میں کیسے کمپرومائز کر لیا؟ کس نے بتایا آپ کو؟ کس نے بتایا کہ نہیں یہاں ایک صاحب آتے ہیں قرآن پڑھا کر کے جاتے ہیں؟ نہیں جناب، قرآن پڑھا کر کے جاتے ہیں یا ستیہ ناش کر کے جاتے ہیں؟ یہ تو دیکھو، میں نے کئی لوگوں کو، ان کے بچوں کو، ہم نے کہا کہ بچوں کو لے کے آؤ، وہ بچے لے کر کے آئے، ہم نے بچے سے سنا، اس کے بعد ہم نے کہا کہ اللہ کے بندو کم از کم یہ ظلم تو نہ کرو اپنے بچے کے اوپر، اس قابل تو بنا کہ تمہارا جنازہ پڑھا سکیں۔ جب اس کی ادائیگی صحیح ہو جائے گی، قرآن صحیح پڑھنے لگے گا، عربی عبارتیں ٹھیک کر لے گا تو وہ عربی عبارتوں کو یاد کر لے گا، پھر بچہ اس قابل ہو جائے گا کہ تمہارا جنازہ پڑھا سکے کم از کم۔ اس لب و لہجے کے ساتھ پڑھو۔ محنتیں ہو رہی ہیں الحمدللہ، محنتیں ہو رہی، ہر سطح پر ہو رہی، مدارس کی شکل میں، مکاتب کی شکل میں، دوسرے طریقوں سے ٹیوشن کی شکل میں بھی لوگ اپنے طور پر محنت کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ کہ جو قرآن کریم کو اچھے انداز سے پڑھاتے ہیں ان کے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے اور ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اور ایسے والدین جو اپنے بچوں کے سلسلے میں فکر مند ہیں وہ بھی بڑے نیک بخت ہیں، اور اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی وجہ سے اللہ کے یہاں وہ بھی معذور۔ ٹھیک ہے بھائی، سادگی کے ساتھ ہمارے یہاں سب کام ہوتا ہے، دعا کا موقع ہے، ختم قرآن کے موقع سے احباب آئے ہوئے ہیں اس لیے کہ بھائی دعا ہوگی، ختم قرآن کے موقع سے دعا قبول ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم لوگ آئے ہیں کہ ہم لوگ دعا کریں گے اپنی اپنی ضروریات کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، شہر کے لیے، پوری دنیا کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ کام ہو گیا، وہ چندے کی فراہمی والا کام ہو گیا نا۔ میں جو قرآن پڑھتا ہوں یہ پڑھنا انہوں نے ہی مجھے سکھایا ہے، اور پورے علاقے میں ان کا ادارہ بڑی شہرت کا حامل ہے۔ قرآن پڑھنے کے سلسلے میں وہ ایک عجیب و غریب ادارہ ہے تو چھوٹا لیکن بڑا عجیب و غریب ہے۔ اس میں دونوں تعلیم کا امتزاج ہے، عصری اور دینی۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، ابھی رمضان سے پہلے میں گیا تھا، بچوں کا ذرا سا جائزہ لینا پڑتا ہے، اور ایک ہم لوگ مجلس کرتے ہیں، تو ہم لوگ سادہ ہی مجلس کرتے ہیں، نہ کوئی دعوت نامہ چھپاتے ہیں نہ اشتہار۔ ہمارے گاؤں کے علماء اور آس پاس کے جو علماء ہوتے ہیں چکرا شہر کے، ان کو بلا لیتے ہیں، تقریباً 15 علماء سے متجاوز ہوں گے جو بیٹھے ہوئے تھے، فرشی نشست تھی، اور بچوں کا جائزہ لیا گیا۔ جائزہ کا مطلب یہ تھا کہ ان کو کمپٹیشن دینا تھا، اور ایک پرچہ اٹھاتے تھے اور وہ قرآن کریم کو وہ پوچھا جاتا تھا اور وہاں سے پڑھنا شروع کرتے تھے، جیسا کہ انٹرنیشنل انداز سے جیسا ہوتا ہے اس انداز سے پڑھا۔ 19 بچے حفظ میں تھے، اور 19 کے 19 بچوں کو اس کمپٹیشن میں اتارا گیا 3 فرا بنا کر کے، یعنی کہ چھانٹ کر کے بچوں کو ہم نے لیا، اور بچوں کے پڑھنے کا جو انداز تھا اور جو خوبصورتی تھی اور جو ادائیگی تھی، 15-20 علماء وہاں موجود تھے اور سب مبہوت تھے کہ علاقے میں بھی اس طرح کی کوشش چل رہی ہے۔ سب حیران تھے کہ ایسی بھی کوشش ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے مفتیان کرام وہ تھے، جب انہوں نے تقریر شروع کی تو کہنے لگے میں تھک کر کے چور تھا اور میری گنجائش نہیں تھی کہ میں کچھ بولوں، لیکن یہاں آنے کے بعد میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی ہے، بچوں نے ایسا قرآن پڑھ کر کے سنایا، اور اس کے بعد انہوں نے 1 گھنٹے تک تقریر کی۔ بڑی خوشی ہے۔
ایسے ادارے میں ہم بھی خدمت انجام دیتے ہیں کہ بھائی اس کی دیکھ ریکھ کی کچھ ذمہ داری ہے علاقے میں. ایسا علاقہ ہے جو پہاڑی علاقہ ہے, ہمارے گھر پہنچنے کے لیے آپ کو 100 کلومیٹر ریلوے چھوڑ دینا ہوگا. اب آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنا بچھڑا ہوا علاقہ ہے, جنگل کا علاقہ ہے, پہاڑ کا علاقہ ہے. ایک گاؤں ہے, وہاں سے آدھا کلومیٹر پر کھیتوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, جنگل پہاڑ شروع ہے, وہ سب سرکار کی زمین ہے, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. ایسے بنجر علاقے میں اور ایسے خستہ حال علاقے میں ہم لوگ خدمت انجام دے رہے ہیں, اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے لیے کتنی محنت, کتنا مجاہدہ اور کتنی قربانی ہے کہ بارش ہو گئی تو دھان کی فصل ہو گئی, وہ جتنی زمین ہے تھوڑی بہت ہو گئی, اور اگر بارش نہیں ہوئی تو بات ختم ہو گئی. پھر آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ آپ پانی دے کر کے اس کو اگا سکیں, کوئی ذریعہ نہیں آپ کے پاس. تو ایسے علاقوں میں اللہ تبارک و تعالی نے خدمت کروانے کا اور خدمت لینے کا ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات سے جو ہو سکے اس ادارے کے لیے خصوصی تعاون فرما دیں کہ بچے حفظ کریں گے الحمدللہ, اور پھر آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنیں گے, اور ایسی جگہوں میں تعلیم ہوگی تو وہاں پہ آپ کا ایک تعاون جائے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاقے کو بھی اٹھائیں گے, اور آپ کے گھر میں بھی اس کا فیض جاری ہوگا کہ جو شخص علم سے محبت کرتا ہے, علماء اور قرآن سے محبت کرتا ہے, تو یہ طے ہے کہ اس کے گھرانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو جاری فرما دیں گے. یہ ایک سلسلہ ہے, اس سلسلے کو ضرور جاری فرما. ایک واقعہ لکھا ہے کتاب میں, کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک آدمی تھے, تو حافظ تھے وہ, تو ان کو کسی نے کہہ دیا تھا, کسی بزرگ نے, کہ اگر 2 سال تک روزانہ ایک ختم قرآن پڑھا کرو تو تمہاری نسلوں میں اللہ قرآن کو جاری کر دیں گے. کیا پابندی تھی ان کی, وہ فالتو بات نہیں کرتے تھے, بس خالی قرآن پڑھتے رہتے تھے, اور جب کوئی کچھ پوچھتا تھا تو آیت مکمل کر کے پھر جواب دیتے تھے. 2 سال تک انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا, اور آج اس خاندان کی روایت یہ ہے کہ 7-7 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے. خود میرے مدرسے میں اس سال جو بچہ ہے وہ 22 پارہ اس نے حفظ کیا, اس کی عمر صرف 9 سال ہے. وہی جس کا میں نے ابھی تعارف کرایا, جس مدرسے کا, مدنی دارالسلام کا, ہمارے جو جھارکھنڈ میں ہے چترا ضلع میں, وہاں 9 سال کا بچہ, اور اس نے 1 سال میں 22.5 پارہ نکالا. استاذ کی کیسی محنت رہی ہوگی. ہم نہ اتنی تنخواہ دے پاتے ہیں, نہ اس طرح کی ضروریات پوری کر پاتے ہیں, لیکن بس ایک ماحول دیا ہے, اس ماحول کی وجہ سے بچہ ڈھلا ہے, اور یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات کے دینے کو قبول فرمائے. تو دعا سے فارغ ہو کر کے جو مناسب سمجھیں تو وہ یہاں دے کر کے چلے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ حضرات کے آنے کو اور دینے کو بے حد قبول فرمائے. دعا کر لیں. اچھا, یہ چند پرچیاں ہیں دعائے صحت کے لیے نظرات میں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الحمد للہ الذی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیته وسره اللہم لک الحمد بكل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته في الكتاب او استأثرت به في علم الغیب عندک اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته سبحان من رفع السماء بلا عمد سبحان من بسط الأرض ومهد لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين
اللهم إنا نعترف بذنوبنا، اللهم إنا نعترف بذنوبنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولذرياتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من المهتدين. اللهم اجعلنا من الصالحين والصادقين. اللهم اجعلنا من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا. اللهم أكرم نزلنا ووسع مدخلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا حي يا قيوم. اللهم تقبل شهداءنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من حامل القرآن. اللهم اجعلنا من حامل القرآن والسنة يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من حفظة القرآن يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا راحم المساكين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا بنور الإيمان. اللهم زين قلوبنا بالقرآن. اللهم زين قلوبنا بالقرآن. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مغفورا سعيا مشكورا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما تقرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا أرحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أعطنا. اللهم زدنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار یا ارحم الراحمین. اے اللہ آپ بڑے ہیں، آپ بزرگی والے ہیں، آپ بڑائی والے ہیں، آپ عظمت اور کبریائی والے ہیں. اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں. اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں. اے اللہ آپ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے تاکہ ہم آپ کو پہچانیں
اور آپ کی مرضیات کے مطابق ہم زندگی بسر کریں. لیکن اے اللہ ہم انسان ہیں, ہم خطا اور نسیان سے مرکب ہیں. اے اللہ ہم سے بھول چوک بھی ہو جاتی ہے, جانے انجانے میں بھی ہم گناہ کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں گناہوں کا اعتراف ہے کہ ہماری آنکھوں نے خیانت کی ہے, زبان نے غلط بول بولے ہیں, ہاتھوں نے غلط چیزوں کو پکڑا ہے, دل و دماغ نے غلط چیزوں کو سوچا ہے, قدم ہمارے غلط چیزوں کی طرف اٹھے ہیں. اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں. اے اللہ گناہوں کا سارا نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. یا اللہ عمر کی اس منزل میں پہنچ کر کے اے اللہ ہمیں معلوم ہے کہ بلوغ کے زمانے سے لے کر کے اب تک ہم نے کیا کیا کھیل کھیلا ہے اور کس کس طرح کی آپ کی نافرمانی کی ہے. اے اللہ آج اس گھر میں پہنچ کر کے, آپ کے اس پاکیزہ گھر میں پہنچ کر کے, ختم قرآن کے خاص موقع پر اور رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیاں ہے, اور ایسا بھی ہو کہ اے اللہ یہ شب قدر ہو, اے اللہ لیلۃ القدر ہو, تو یہ ساری سعادت کی اور یہ ساری برکت کے لمحے اے اللہ میسر ہیں. اے مولا کریم ایسے خاص موقع سے جبکہ یہاں بزرگ حضرات بھی ہیں یا اللہ جن کی داڑھیاں سفید ہیں, اے اللہ آپ ان کی لاج رکھ لیتے ہیں. بڑی عمر والے ہیں, چھوٹی عمر والے ہیں, نوجوان ہیں جن کی جوانی ہے. اے اللہ معتکفین بھی ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے دھندوں سے کٹ کر کے اپنے آپ کو اے اللہ آپ سے لو لگانے کے لیے یہاں کٹ کر کے اپنے آپ کو جمایا ہوا ہے. یا اللہ فرشتوں کے اس ماحول میں جبکہ سارے لوگ تڑپ کر کے یہاں آئے ہوئے ہیں, اے اللہ اس لیے آئے ہوئے کہ آج اپنی معافی کی بھیک مانگ کر کے آپ کے دربار سے جائیں گے. اے مولا کریم اے اللہ آپ رحمت کی بوندیں ڈال کر کے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو دھل دیجئے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. جس طرح میلے کچیلے کپڑوں کو صاف کیا جاتا ہے اے اللہ اس طرح سے ہمارے جسم سے اور ہمارے جو سے گناہوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں مجلہ اور مصفا فرما دیجئے. اے کریم آقا, اے رحم کرنے والے آقا, اے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ, اے اللہ کوئی نیک آدمی پکارتا ہے تو تو لبیک کہتا ہے, لیکن کوئی گنہگار پکارتا ہے تو 3 مرتبہ لبیک کہتا ہے. اے کریم اللہ تو ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اے اللہ کوئی ماں نہیں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا تکلیف میں رہے. اے اللہ پھر کوئی ماں کیسے چاہے گی کہ آگ میں جلے. اے شفیق آقا, اے کریم آقا, اے رحم کرنے والے آقا, آپ کی رحمت کا واسطہ, آپ کے قرآن کا واسطہ, برکت کے اس مہینے کا واسطہ, بزرگوں کی اس سفید داڑھی کا واسطہ, اے اللہ بابرکت گھڑی اور جگہ کا یہ واسطہ, اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرما دیجئے, باطن کو بھی پاک فرما دیجئے. ہمارے بچوں کو اور بوڑھوں کو بھی معاف فرما دیجئے. ہماری خواتین جو گھروں میں ہے اللہ انہیں بھی معاف فرما دیجئے. عمل میں وہ کوتاہی کرتی ہیں لیکن اے اللہ ہمارا خیال رکھتی ہیں, اس کی وجہ سے کوتاہی کرتی ہیں. اے مولا کریم یا اللہ ہمارے اجر میں انہیں بھی شریک فرما دیجئے. انہوں نے اگر ہمارے لیے کھانا نہ بنایا ہوتا, ہمیں راحت کا سامان نہ پہنچایا ہوتا تو اللہ ہم آج آپ کے گھر میں بیٹھے نہ ہوتے, اور اے اللہ اس طریقے سے اطمینان سے نہ بیٹھے ہوتے. اے اللہ ہمارے اجر میں انہیں بھی شریک فرما لیجئے, انہیں بھی معاف فرما دیجئے. اللہ سب کو معاف فرما دیجئے. پوری امت کے اجتماعی اور انفرادی گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ نیک اور صالح بنا دیجئے, اپنے نیک اور مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے. یا اللہ جن اعمال سے آپ خوش ہوتے ہیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے, جن اعمال سے آپ ناراض ہوتے ہیں ان سے ہم سب کو بچا لیجئے. یا اللہ ہماری رہبری فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے, نیکی کی توفیق اور تقوی کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ بھول چوک کو بھی معاف فرما دیجئے, جانے انجانے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے. ہمارے رشتہ دار اور متعلقین کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے اساتذہ پر رحم فرما دیجئے جنہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا, اس قابل بنایا کہ اے اللہ لوگوں کے سامنے دین کی بات پہنچا سکیں. اے اللہ ان سب کی بال بال مغفرت فرمائیے. جو اساتذہ اس وقت حیات میں ہیں اللہ انہیں عمر دراز عطا فرمائیے, ان کے سائے کو تادیر قائم فرما دیجیے. امت کے محسنین جو بڑے بڑے علماء ہیں اس وقت پوری دنیا میں اور ہندوستان میں, اے اللہ ان کے سائے کو امت پر تادیر قائم فرمائیے, ان کے فیض کو عام و تام فرما دیجیے, انہیں ہر طرح کی پریشانی اور کلفت سے بچا لیجیے, راحت اور سکون والی زندگی نصیب فرما دیجیے, اور امت کو ان کے فیض سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے.
اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ آپ کی توفیق سے قرآن کریم کی تلاوت ہوئی ہے. اے اللہ یہ تو قرآن ہے, یہ جو قرآن ہے, قرآن کا امتحان یہ ہے. اے اللہ سورہ یاسین جو روزانہ پڑھتا ہے آدمی اس میں بھی بھول جاتا ہے. اے اللہ کریم اما پارا میں بھی آدمی بھول جاتا ہے, 29 میں بھی بھول جاتا ہے. اے اللہ کہاں اٹک جائے گا اور کہاں نہیں پڑھ سکے گا نہیں معلوم. اے اللہ آپ کی توفیق سے قرآن کریم کو مکمل کیا گیا. اے اللہ اس کا دعویٰ نہیں ہے کہ پورے طور پر صحیح پڑھا گیا ہو, لیکن اے اللہ کوشش کی. اے اللہ لوگوں کی ملامت سے اور لوگوں کا کوئی خوف دامنگیر نہیں ہوا, بلکہ کلام اللہ کو کلام اللہ سمجھا گیا, اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کی گئی, کسی طرح کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی. لیکن اے اللہ پھر بھی غلطی تو ہوئی ہے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ اسے آپ پوری فرما دیجئے. اے اللہ جن حافظ صاحب نے, حافظ فضل الہی صاحب نے یا اللہ ہمارے پیچھے تراویح پڑھ کر کے یا اللہ جگہ جگہ ہماری رہبری کی رہنمائی فرمائی, اے اللہ ان کا احسان ہے. محض اپنے فضل و کرم سے ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما لیجئے, ان کے سینے میں قرآن کریم کو خوب اچھی طرح محفوظ فرما کر یا اللہ دنیا اور آخرت کی سرخروئی نصیب فرمائیے. اے اللہ جنہوں نے یا اللہ اس سلسلے میں کوشش کی اور محنت کی سب کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ چھوٹوں کو بڑوں کو سب کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے پڑھنے کا جو ثواب ہوتا ہے یا اللہ پورا ثواب عطا فرما دیجئے, پورا ثواب ہمیں عطا فرما دیجئے. یا اللہ تراویح کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہمیں عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے. تراویح کی برکتوں سے, روزوں کی برکتوں سے مالا مال فرما دیجئے. یا اللہ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے. یا اللہ خشیت اور خوف والی زندگی نصیب فرمائیے. اپنا قرب اور تعلق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ حاملین قرآن میں شامل فرما دیجئے. یا اللہ قرآن کو ہمارا سفارشی بنا دیجئے. یا اللہ کل قیامت کے دن نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر عطا فرما دیجئے. یا اللہ نبی کے سامنے ہم سب کو رسوا نہ فرمائیے. اے اللہ جس طرح سے آج تک آپ نے گناہوں پر پردہ پوشی کی ہوئی ہے, اے اللہ کل قیامت کے دن بھی پردہ پوشی فرما لیجئے. یا اللہ پورے عالم کے سامنے ہمیں رسوا نہ فرمائیے, خصوصاً نبی کے سامنے ہمیں رسوا نہ فرمائیے. اے اللہ نبی کا قرب نصیب فرمائیے, نبی کی سنت پر عمل پیرا بنا دیجئے. اے اللہ نبی سے محبت اور عشق نصیب فرما دیجئے. آپ کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت کو اپنانے والے بنا دیجئے. اے اللہ نبی کے چہرے سے محبت ہو, نبی کی چال ڈھال سے محبت ہو, نبی کی گفتگو اور انداز سے محبت ہو. اے اللہ نبی کے سراپا سے محبت ہو ہمارے دل میں. یا اللہ ایسا شوق اور ایسا لگن پیدا فرما دیجئے. اے مولا کریم یا اللہ جہاں جہاں بھی لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ خصوصاً اس وقت جو عالم کی حالات ہیں, اے اللہ جس طریقے سے طاقتور مظلوموں پر دول پڑے ہیں, اے اللہ طاقت والوں کا حساب لے لیجئے. اے مولا کریم انہیں نیست و نابود فرما دیجئے, مظلومین کی مدد فرما دیجئے. اے مولا کریم مظلومین کی مدد فرما دیجئے. یا اللہ آپ نے خاص طبقے کو قوت دی ہوئی ہے لیکن اس کی شرارت حد سے بڑھ گئی ہے. یا اللہ انسانیت سے ماورا ہو چکا ہے وہ. یا اللہ پورے طور پر ننگا ہو چکا ہے. محض اپنے فضل و کرم سے اسے تہس نہس فرما دیجئے. اے اللہ مظلومین کی مدد فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے مغربی بنگال کو اور اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے, پورے ہندوستان کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے. اے مولا کریم ہندوستان کے حالات کو سازگار کر دیجئے, مسلمانوں کے حق میں کر دیجئے, بھائی چارہ کو فروغ عطا فرما دیجئے. یا اللہ ڈر اور خوف والی زندگی کو ختم فرما دیجئے, انصاف کی فضا کو عام کر دیجئے. اے اللہ بے انصافی کو ختم فرما دیجئے. یا اللہ ظالم کے ظلم سے, شریر کی شرارت سے, فتین کے فتنے سے, حاسد کے حسد سے اور ہر پریشان کرنے والے کی پریشانی سے یا اللہ ہماری بھی اس پوری امت کی حفاظت فرما دیجئے. اے مولا کریم حرمین مقدسین کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہر طرح سے حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ وہاں صحیح طور پر یا اللہ جو اسلامی احکام ہیں یا اللہ اس کو نافذ العمل فرما دیجئے. اس مملکت کو اسلامی مملکت کے طور پر قبول فرما لیجئے. جو لوگ وہاں شرانگیزی پھیلانا چاہتے ہیں یا اللہ فتنہ ڈالنا چاہتے ہیں اور یا اللہ غلط چیزوں کو رواج دینا چاہتے ہیں, اے مولا کریم یا اللہ انہیں ہٹا کر اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں یا اللہ اسے دے کر کے حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما دیجئے.
وہاں کے مظلومین کی مدد فرما دیجئے، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے۔ اے مولا کریم یا اللہ، ہم یہاں پہ نرم بستروں میں ہیں، اچھی جگہوں پر ہیں، اے مولا کریم ہمارے لیے سحر و افطار کی ساری چیزیں میسر ہیں، ہر طرح کے انواع و اقسام کے کھانے ہمارے لیے میسر ہے۔ یا اللہ ان بھائیوں کے لیے کیا ہے، محض اپنے فضل و کرم سے ان پر فضل کا یا اللہ عافیت کا اور سہولت کا معاملہ فرما دیجئے، بھوکوں کو کھلا دیجئے، ننگوں کو کپڑا پہنا دیجئے یا اللہ، ضرورت اور محتاج لوگوں کے لیے، ضرورت مند اور محتاج لوگوں کے لیے یا اللہ آپ کفیل بن جائیے، یا اللہ آپ کفیل بن جائیے، جہاں جہاں لوگ پریشان حال ہے یا اللہ انسانیت کے ناطے محض اپنے فضل و کرم سے ان پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ مظلومین کی خصوصی مدد فرما دیجئے، پوری دنیا کے حالات کو درست فرما دیجئے، یا اللہ ایک جگہ کی جنگ سے دوسری جگہ کے لوگ بے حد متاثر ہو رہے ہیں، یا اللہ اس کا خاتمہ فرما دیجئے، ظالم کی پکڑ فرمائیے، یا اللہ ظالم کی پکڑ فرما دیجئے، یا اللہ بہت سی پرچیاں آئی ہوئی تھیں، اے اللہ انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، صحت کی دعا کی درخواست کی ہے، بعض مرحومین و مغفورین ہیں یا اللہ ان کی طرف سے پرچیاں آئی ہوئی تھی، ان کے رشتہ داروں کی طرف سے، محض اپنے فضل و کرم سے بیماروں کو صحت عطا فرما دیجئے، جن کا نام لیا گیا انہیں بھی صحت عطا فرما دیجئے، جن کا نام نہیں لیا گیا سب کو صحت عطا فرما دیجئے، بعض کینسر کے مریض ہیں، بعض دوسرے اعتبار سے سخت مرض میں مبتلا ہیں، یا اللہ سب کی حفاظت اور صیانت فرما دیجئے، سب کو صحت عافیت تندرستی عطا فرما دیجئے۔ ہمارے رشتے میں ایک صاحب بیمار ہے، ممبئی میں ہے، محض اپنے فضل و کرم سے اللہ علاج کو مکمل کر دیجئے، علاج کو مؤثر بنا دیجئے، اور یا اللہ صحت یابی اور شفا یابی نصیب فرما دیجئے۔ جو ہسپتالوں میں ہیں گھروں کی طرف لوٹنا ان کے لیے آسان فرما دیجئے، جو بچے بیمار ہیں، خواتین بیمار ہیں، یا اللہ سب کو صحت عافیت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اس امید سے پرچے بھیجتے ہیں تو یہاں دعا ہوگی اور اس دعا کا ایک اثر ظاہر ہوگا۔ اے مولا کریم یا اللہ ہم گنہگار بنتے ہیں، یا اللہ لوگوں کا گمان ایسا ہے کہ ہم فرشتے ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان کے گمان کے مطابق فیصلہ فرما دیجئے، یا اللہ ہماری لاج رکھ لیجئے، یا اللہ ہماری لاج رکھ لیجئے، یا اللہ ظاہر و باطن کو ایک فرما دیجئے، یا اللہ ظاہر و باطن کو ایک فرما دیجئے، یا اللہ اپنے نیک اور مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں اپنے طور پر جائز تمنائیں ہیں اور وہ ہم سے دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے لیکن وہ کسی وجہ سے کہہ نہیں سکیں۔ اے اللہ یہاں جو حاضرین ہیں سب کے دل میں جائز تمنائیں ہیں، سب کی اپنی اپنی ضروریات ہیں، اے اللہ ان سب کی ضروریتوں کا کفیل بن جائیے، یا اللہ اپنے شائن شان عطا فرما دیجیے۔ جو نوجوان شادی کے قابل ہیں ان کے لیے گھر کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، اللہ ان کے لیے گھر کا انتظام فرما دیجیے۔ جو بچیاں ہیں شادی کے قابل ہیں ان کی عمریں بڑھ رہی ہیں، اے اللہ ہم ایسی بچیوں کو جانتے ہیں اس شہر کے اندر، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان کے لیے بہترین جوڑ کا انتظام فرما دیجیے، یا اللہ اچھے جوڑ کا انتظام فرما دیجیے، یا اللہ ان کے لیے کفالت کا انتظام فرما دیجیے، اے اللہ ہر برے کام سے ہمیں بچا لیجیے، ہر بھلائی کے کام میں لگا دیجیے، یا اللہ سرخروئی والی زندگی نصیب فرما دیجیے، یا اللہ بے عزتی اور یا اللہ بے غیرتی والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ دین کا وہ کام جس کی وجہ سے یا اللہ دین کے ایک کام میں ہم لگے ہوں اور میری وجہ سے اس دین کا نقصان ہو رہا ہو اور اس کام کا نقصان ہو رہا ہو، یا اللہ ہمیں اس سے حفاظت عطا فرما دیجیے، یا اللہ اور ہمیں بچا لیجیے۔ میری ذات سے دین کا نقصان ہو، مسجد اور مدرسے کا نقصان ہو، علماء کا نقصان ہو، شریعت کا نقصان ہو، یا اللہ ایسی حرکتوں سے اور ایسے عمل سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے اندر علم کی قدر، قرآن کی قدر، قرآن کی عظمت، حاملین قرآن کی عظمت ہمارے دل میں پیدا فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے بچوں کے سینوں میں قرآن کو جاری اور ساری فرما دیجیے، ہماری نسلوں کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے، قرآن کی خدمت پر جو وعدے ہیں یا اللہ ان وعدوں میں ہمیں بھی شریک فرما لیجیے، ہمارے خاندان کو قبول فرما لیجیے، ہمارے بچوں کو اچھا قرآن پڑھنے والا بنا دیجیے، اے اللہ حاملین قرآن میں ہمیں شامل فرما لیجیے، اس لشکر میں شامل فرما لیجیے جس کے ذریعے سے آپ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ایک سلسلہ قائم کیا ہوا ہے، اے اللہ ہمیں بھی شامل فرما لیجیے، ہماری نسلوں کو قبول فرما لیجیے، دین کی خدمت کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے ہماری نسلوں کو قبول فرما لیجیے، پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کو جاری اور ساری فرما دیجیے، جہاں جہاں خدمتیں ہو رہی ہیں ساری خدمتوں کو قبول فرما لیجیے، مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، تبلیغی
تبلیغی جماعت کی، تبلیغی مراکز کی، یا اللہ تبلیغ کے اکابر کی، تبلیغ کی ٹھیوں کی، اے اللہ جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں سب کی حفاظت فرما دیجیے یا اللہ۔ سب دین کے شعبے ہیں، سب اپنے اپنے طور پر محنت کر رہے ہیں، سب کی محنت کا حاصل یہی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں۔ اے مولا کریم یا اللہ، جو لوگ اپنے اپنے طور پر جس طرح سے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ سب کی خدمتوں کو مؤثر بنا دیجیے اور ایک دوسرے کا معاون بنا دیجیے، مددگار بنا دیجیے یا اللہ۔ ایک دوسرے پر تنقید نہ کریں اور یا اللہ ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی نہ کریں یا اللہ۔ ایسا ہمارا ذہن بنا دیجیے، ایک دوسرے کا معاون اور رفیق بن کر کے کام کرنے والا بنا دیجیے اور یا اللہ علم کو عروج عطا فرمائیے، اسلام کو قوت اور شوکت عطا فرمائیے، اسلام کو غلبہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو اس وقت جگ ہسائی ہے مسلمانوں کی ہمارے کرتوت اور ہماری بدعملی کی وجہ سے ہے یا اللہ، کہلانے کو تو ہم مسلمان ہیں، کہلانے کو تو ہم مسلم ملک والے ہیں، لیکن اے اللہ ہمارے اعمال کیسے ہیں ہم ہی خوب جانتے ہیں اور آپ تو جانتے ہی ہیں۔ اے مولا کریم ہمیں اپنی بدعملی کا احساس ہے، لیکن اے اللہ نیکیوں کا بھی توفیق آپ ہی دینے والے ہیں۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو گناہوں سے بچا لیجئے، وہ زندگی جو آپ کے یہاں مقبول ہو ایسی زندگی عطا فرما دیجئے جس زندگی سے یا اللہ آپ راضی نہ ہو یا اللہ اسی زندگی سے ہم سب کو بچا لیجئے یا اللہ۔ ہمیں بھی قبول فرما لیجئے، ہمارے بال بچوں کو قبول فرما لیجئے، علاقے کو محلے کو قبول فرما لیجئے یا اللہ۔ انہوں نے اتنی محنت سے قرآن کریم کو سنا محبت کے ساتھ یا اللہ، محبت کا اظہار کیا، محض اپنے فضل و کرم سے ان سب کو بہترین بدلہ اور جزا عطا فرما دیجئے۔ اس محلے کو قبول فرما لیجئے یا اللہ، اس محلے میں علم کو عمل کو جاری اور ساری فرما دیجئے، بدعت کا خاتمہ فرما دیجئے، بددینی کا خاتمہ فرما دیجئے یا اللہ۔ جو بچے بے راہ رو ہیں اور دوسرے لائنوں میں ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ، سب کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ سامنے الیکشن ہے، اے مولا کریم یا اللہ مسلمانوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے، جو لوگ مسلمانوں کے حق میں خیر خواہ ہوں یا اللہ، اس ملک کے حق میں خیر خواہ ہوں، اس صوبے کے حق میں خیر خواہ ہوں یا اللہ، انہیں اقتدار عطا فرمائیے یا اللہ۔ جن کے دل میں رحم ہو اور یا اللہ جو انسانیت کو سمجھتے ہوں، بھائی چارہ کو سمجھتے ہوں یا اللہ، سیکولر ذہن کے ہوں یا اللہ، ایسے لوگوں کو یا اللہ آپ قوت عطا فرمائیے، غلبہ عطا فرمائیے، دشمن کی سازشوں کو ناکام بنا دیجیے یا اللہ۔ جس طریقے سے سازشیں ہو رہی ہیں یا اللہ، کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے معاملہ کہاں جا کر کے پہنچے گا۔ اے تدبیر کرنے والے اللہ، اے اللہ، بہت سے لوگوں نے تدبیر کی ہے لیکن اے اللہ آپ کی تدبیر سب پر غالب ہوتی ہے اے اللہ، آپ اپنی تدبیر کو غالب فرما دیجئے، ان کی تدبیروں کو اور ان کے مکر کو ناکام فرما دیجئے، ناکام فرما دیجئے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو تحفظ عطا فرما دیجئے، ایران کے لوگوں کو تحفظ عطا فرما دیجئے، جہاں جہاں مظلومین ہیں سب کو تحفظ عطا فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ۔ اسلامی شاعر کے ساتھ اور اسلامی پہچان اور شناخت کے ساتھ یا اللہ جس طریقے سے ہم رہتے رہے ہیں آئندہ بھی رہنے کی صورت پیدا فرما دیجئے۔ ہماری مساجد، مدارس اور جتنے بھی دین کے ٹھیے اور کام چلتے ہیں یا اللہ، علماء، طلباء سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ اسی شان و شوکت کے ساتھ رہنے، اپنی بات پہنچانے اور اپنی تبلیغ کرنے اور دین کی نشر و اشاعت کرنے کے جو وسائل ہمیں میسر ہے یا اللہ، ان سے ہمیں محروم نہ فرمائیے یا اللہ، ان سے ہمیں محروم نہ فرمائیے یا اللہ، ان سے ہمیں محروم نہ فرمائیے یا اللہ۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، بے شمار چیزیں مانگنے سے رہ گئی ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے، اپنے شاہ نشان عطا فرما دیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اهله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين